بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مباحثہ اور مذاکرہ صدیوں سے جاری ہے اور صدیوں تک چلتا رہے گا۔ عیسائی جیزس کو نعوذ باللہ خدا یا خدا کا بیٹا ظاہر کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہیں عیسائیوں کی ہدایت کے لیے مسلمان علماء کرام کی کاوشیں بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سیدھے راستے کی طرف سب کو بلانا چاہیے تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جس میں ایک عیسائی خاتون نے جیزس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کیا۔ اسی دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی۔ کیا اس نے اسلام قبول کیا یا پھر گمراہی میں ہی رہی؟ اس نے کیا سوال کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا؟ ہم آپ کو انگریزی میں ہونے والی یہ ساری گفتگو اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، میری نامی اس بینکر نے مائک پر آ کر کہا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بارہا کہا کہ بائبل میں جیزس کے خدا کا بیٹا ہونے سے متعلق کہیں کچھ نہیں لکھا۔ میں نے اپنے علم اور سمجھ کی بنیاد پر بائبل سے حوالے کے لیے 2 آیات لی ہیں، جن پر آپ سے میں اسلام کی روشنی میں وضاحت چاہتی ہوں۔ پہلی آیت بک آف میتھیو سے ہے، جس میں کہا گیا کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دوسری یوحنا کی کتاب میں ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، اس لیے جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ نہیں مرے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ I'm a Christian and a banker by profession. My question for you is based on your statement that nowhere in the Bible it's mentioned that Jesus Christ is the Son of God. And based on my knowledge and understanding of Bible, I have picked up 2 verses to quote, and I would like only your clarification in the light of Islam. The first one is Matthew chapter 3 verse number 17. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." The second is John chapter 3 verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. That's right. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سنا اور پھر اس خاتون سے کہا کہ آپ کا یہ بیان درست نہیں ہے۔ میں نے کبھی کہا ہو کہ بائبل میں نہیں لکھا کہ جیزس خدا کا بیٹا نہیں۔ میں نے کہا کہ بائبل میں کہیں بھی کوئی غیر واضح، غیر مبہم اور مستند حوالہ موجود نہیں کہ جس میں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری عبادت کرو۔ یہاں تک تو آپ کے سوال کا جواب پورا ہو گیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جیزس کو سن یعنی بیٹا کہہ کر پکارا گیا ہے اور اس وجہ سے آپ ان کو سن آف گاڈ یا گاڈ سمجھتی ہیں، تو اس پر میں آپ کو آپ ہی کی کتاب سے وضاحت دے دیتا ہوں۔ بہت سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ صرف سن آف گاڈ کہہ جانے سے جیزس خدا ہو گئے۔ تو بہن، بائبل میں تو ہر ایک کو سن آف گاڈ کہا گیا۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسرافیل کو سن آف گاڈ کہا گیا۔ لگتا ہے بہن آپ نے اپنی بائبل کو صحیح سے پڑھا نہیں۔ کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں؟ رومن کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ وہ لوگ جو خدا کے حکم سے چلتے ہیں خدا کے فرزند ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں گا میں بھی خدا کا بیٹا کہلاؤں گا۔ اس طریقے سے جیزس خدا کے اس پیارے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کہیں کہ خدا کے بیٹے کا مطلب ہے وہ شخص جو خدا کے احکام کی پیروی کرتا ہے، جیسے کہ رومیو کی کتاب میں بتایا گیا وہ سب خدا کے حکم سے چل رہے ہیں، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو میں اس کو درست سمجھتا ہوں۔ عیسائی مشنری کہتے ہیں کہ جیزس کوئی عام بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے خدا کے لیے دنیا سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنا پیدا ہونے والا بیٹا بھیج دیا۔ جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ نہیں مرے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ بہن، سادہ سا سوال ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ بیگاٹن کا مطلب کیا ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا اس کا مطلب ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، بیگاٹن کا مطلب یہ نہیں۔ آپ انگریزی اچھے سے بول لیتی ہیں، میں بھی انگریزی جانتا ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ اس پر یہ خاتون بولی کہ آپ ایک عالم ہے اور میں ایک عام آدمی، مجھے اتنا مارجن تو دیں۔ یہ دلچسپ گفتگو ناظرین آپ بھی سنیے۔ For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten?
He has given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is, mashallah, very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a son. Sorry to interrupt. Don't give metaphorical meaning. English I'm not a scholar. You're not a scholar, but your English is very good. I'm a layman person, and But sister, your English is very. If I say you have begotten a son, what does it mean? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि बहन, बिगॉटन अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब है आपने अपने शौहर से जिनसी ताल्लुक कायम किया और आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और ये जिनसी फेल जानवरों का काम है। मैं इस फेल को अल्लाह ताला की तरफ कैसे मंसूब कर सकता हूँ? मैं कैसे ये समझ सकता हूँ नाउजुबिल्लाह खुदा ने किसी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया है? अगर आप बाइबल की नजरसानी शुदा मयारी एडिशन को पढ़ते हैं तो इसमें आपको ये लफ्ज नजर नहीं आएगा। यही वजह है कि ईसाईयत के आला पाए के उलमा 32 स्कॉलर्स ने, जिन्हें मुख्तलिफ फिरकों की हिमायत हासिल है, उन्होंने इस लफ्ज बिगॉटन को बाइबल से निकाल फेंका है। उन्होंने लफ्ज को मन घड़त करार देते हुए बाइबल से निकाल दिया। नजरसानी शुदा मयारी वर्जन दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला है, और ये वर्जन मुसलमानों या हिंदुओं ने नहीं बल्कि ईसाई स्कॉलर्स ने तहरीर किया। तो जीसस बिल्कुल ऐसे ही सन ऑफ गॉड हैं जैसे हजरत आदम, हजरत यूनुस और दीगर अंबिया कराम थे। इसलिए ये मुझे मानने में कोई हरज नहीं कि जीसस नबी और खुदा के रसूल थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, आपके सवालों के जवाब दे दिया, अब हम अपने किरदार एक दूसरे से बदल लेते हैं। मैंने कहा था कि आप साबित कर दें कि बाइबल में ये तहरीर मौजूद है तो मैं ईसाईयत कबूल कर लूंगा। मैंने आपको ये साबित कर दिया, अब क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? जिस पर उस खातून ने कहा कि मुझे अभी और बहुत सी चीजें क्लियर करनी है। डॉक्टर साहब ने इजाजत दी तो उसने पूछा कि मुसलमान क्यों अंबिया के लिए सन ऑफ गॉड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते? So now, sister. Thank you very much, Dr. Sister, can we reverse the role now? Yes, I definitely. said I was ready to accept Christianity if you proved Jesus was God. Would you accept Islam now? Would you agree that Jesus is the prophet of God? I have still a few more things to clarify. You're most welcome, sister. Why do Muslims refrain from the statement Son of God? Why? Yes. If I answer the question, will you accept Islam? Fine, it's not a compulsion. I think we have a huge population of Muslims in the world. We Yes. need believers. We do not need only Muslims by name. Yes, so we want Muslim by deed. So we want to become Muslim by deed, not by name, sister. Okay, coming to your question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपके सवाल के जवाब दे दूं तो क्या इस्लाम कबूल कर लेंगी? एक खातून बोली, मेरे ख्याल में दुनिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, हमें मोमिनों की जरूरत है, हमें सिर्फ नाम के मुसलमानों की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, नाम की बजाय अमाल से मुसलमान बनना चाहिए। कि अमाल से मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं? इस पर मैरी ने कोई जवाब न दिया और मुस्कुरा दी। तो डॉक्टर साहब ने जवाब शुरू किया और बताया कि बहन, अगर आप कुरान पढ़ती हैं तो अल्लाह के 99 सिफात हैं, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा अक्लमंद। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, और इस किताब में उसने अपने लिए अब यानी बाप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इससे पहले अल्लाह ताला ने अपने लिए अब का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो इस दीन के मानने वालों ने इसका गलत मतलब लिया। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी नौजवान से कहूँ कि बेटा तुमने अच्छा सवाल किया है, तो ये चीज उसके लिए नॉर्मल होगी। मगर मैं कहूँ कि मेरे पैदा किए हुए बेटे तुमने अच्छा सवाल किया, तो ये चीज उसके लिए नागवार होगी और वो तो मुझे मुक्का मारेगा। सन एक मासूमाना लफ्ज है, मगर बिगॉटन सन हरगिज मासूम नहीं है। इसलिए हम मुसलमान सन ऑफ गॉड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फिर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुरान ने लफ्ज बाप को खुदा की सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। कोई ईसाई कभी आकर नहीं बताता कि आदम भी सन ऑफ गॉड है। वो इसलिए कि उनकी ब्रेन वॉशिंग ही ऐसे होती है कि जीसस ही सन ऑफ गॉड है। मैं यही कहता हूँ कि अगर ईसाई का मतलब वो शख्स है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है, हम मुसलमान खुद ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं। बाइबल में लिखा है कि जीसस का खतना किया गया, मुसलमान खतना कराते हैं। बाइबल कहती है शराब न पियो, ईसाई पीते हैं मगर मुसलमान नहीं पीते। बाइबल कहती है सूअर का गोश्त न खाओ, ईसाई खा रहे हैं मगर मुसलमान नहीं खाते। So if Christian means one who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I say that I am more Christian than the Christian themselves. If you become a Muslim, you are a more better practicing Christian than the so-called namesake Christians. इस खातून ने कहा कि मेरे बार बार सवाल करने का मकसद यह है कि मुझे मालूम हो कि मैं जिस चीज की पैरवी करती हूँ वो सही है। मैं आपको झुटला नहीं रही या आपकी तौहीन नहीं कर रही। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि शुक्रिया बहन, मुझे भी कोई मसला नहीं, आपकी नीयत अच्छी है, आप सवाल कर सकती हैं। आपको अभी इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। इस्लाम तभी कबूल करना चाहिए जब आप इसको हक मान ले। कुरान कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं,
قیامت میں صرف میں سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں نے آپ کے سوال کے جواب دے دیا تھا۔ اس خاتون نے کہا کہ میرا سوال صرف یہ تھا کہ کوئی مسلمان خود کو عیسائی کیوں کہے گا، یہ میری سوچ سے باہر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ بہن، میں نے کہا تھا کہ اگر عیسائی ہونے کا مطلب جیزس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو اس حوالے سے ہم مسلمان پھر عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں، اور یہ بیان میں نے اس لیے دیا کیونکہ ہم جیزس سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، مگر ان کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ ہم مسلمان جیزس کو خدا کا برگزیدہ بندہ اور پیغمبر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایمان ہے کہ خدا صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ جیزس نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جیزس کی عبادت کرنے کا کہا ہوتا تو مسلمان بھی کرتے ہیں، مگر عبادت صرف ایک خدا کی جائز ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون شکریہ ادا کرتے ہوئے مائک سے ہٹ گئی۔ ہماری دعا ہے کہ میری نامی اس خاتون کو خدا صراط مستقیم پر چلائے اور ہدایت دے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر دیجیے اور بیل کا بٹن بھی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے متعلق آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔